السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ہماری ریاست تلنگانہ نے قریب 2 مہینے کے بعد ایک ناقابل اندیشانہ فیصلہ کیا ہے کہ وقف بورڈ کی چیئرمین کے لیے جس کا بھی انتخاب کیا گیا ہے، ہم کو کسی کی ذاتیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ 2 ہی آدمیوں کو صرف نام کے ساتھ سیٹ بدل دی جا رہی ہے اور ان دونوں کی صلاحیتوں سے تمام شہر، پورا اسٹیٹ اچھی طرح سے واقف ہے۔ مجھے ان کے تعلق سے کچھ کہنا نہیں ہے۔ اہم سوال یہ ہے، کیا TRS سرکار میں لے دے کے صرف 3 مسلمان باقی رہ گئے ہیں کہ ایک محمود علی صاحب، ایک سلیم صاحب، ایک اور مسیح اللہ صاحب؟ کیا اس سے ہٹ کے TRS سرکار میں کوئی مسلم قائدین نہیں ہے؟ کیا وہ لوگ جو ابتدا میں TRS سے جو ہے نا تلنگانہ تحریک میں جو ہر طرح سے جو ہے نا اپنی قربانیاں پیش کی، کیا ان کو پسے پوچھ ڈال کر ان کی جو ہے نا وفاداری کا یہ صلہ دیا جا رہا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اور دوسرا اہم سوال ہے کہ جو مسلمانوں کے خاص کارپوریشن ہے، اس پر ایسے لوگوں کو بٹھایا جا رہا ہے جن کی صلاحیتیں زیرو کے برابر ہے۔ اور ایک بات ہمارے سامنے آ رہی ہے، اب جو موجودہ وقف بورڈ کا چیئرمین جن کو نامزد کیا گیا ہے، وہ ریئل اسٹیٹ کے کاروبار کرنے والے ہیں۔ ہم کو ان کے کاروبار سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جہاں پر وقف زمینات مسلسل تباہ ہو رہے ہیں، وقف زمینوں پر جو حکومت وقفے سے قبضہ کر رہی ہے، تو ہم کیا امید رکھ سکتے ہیں کہ اب آنے والے چیئرمین صاحب اس کی حفاظت کریں گے، یا پھر سابقہ چیئرمین کی طرح حکومت کے ایما پر اور ہمارے بچی کچی ہماری جائیدادیں بھی ختم ہو جائیں گی؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ 2 ممبران کا جو تقرر کیا گیا ہے وہ سراسر اللیگل ہے۔ اب آپ ہمارے مسیح اللہ صاحب کو کون سے زمرے میں ان کا انتخاب کرے ہیں، ایک سوال ہے۔ اور پھر دوسرا، ملک معتصم خان صاحب کا جو اپائنٹمنٹ کیا گیا ہے، نامزد کیا گیا ہے، ان کو کون سے زمرے میں؟ کیا وہ ایک عالم دین ہے؟ کیا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے ریاستی سرکار سے، کیا ہمارے اسٹیٹ میں علماء کرام کی کمی ہے؟ کیا جو ہے نا سوشل ورکر کی کمی ہے؟ جو سماجی خدمات کر رہے ہیں ان کی کمی ہے؟ یا آپ کے TRS سرکار میں جو برسوں سے مسلم قائدین قربانیاں دیتے آ رہے ہیں، کیا ان کو موقع نہیں دینا چاہیے؟ میں عوام کے سامنے یہ سوال رکھ رہا ہوں، عوام اس کا جواب دیں اور ہماری حکومت کو یہ بتلائیں کہ یہ حکومت ابتدا سے مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی کرتی آ رہی ہے۔ 3-4 سال سے دوسرے کارپوریشن خالی پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی ہمارے علم میں بات آئی ہے کہ جب ریاستی حج کمیٹی کے چیئرمین کی کرسی پر تھے تو اس وقت ان کی 1 سالہ کارکردگی پر بھی سوالیہ نشان ہیں۔ انتظامات کے تعلق سے کئی شکایتیں وصول ہوئے ہیں، اور پھر یہ اللہ کی طرف سے ہوا کہ 2 سال حج جو ہے نا کووڈ کی وجہ سے بند ہو گیا، ورنہ اور اصلیت سامنے آتی۔ تو اب آگے یہ وقف املاک کی صیانت کا کیا ہمارے پاس جو نا ٹھوس اقدام کا ہم یقین کرنا چاہیے۔ ہم یہ ریاستی حکومت سے سوال کر رہے ہیں اور ہم اس تعلق سے خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہم اس کو عوامی مسئلہ بنائیں گے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ وقف بورڈ کے ذمہ دار کارپوریشن پر جو خالص مسلمانوں کی ملکیت ہے، اس پر ایک شفاف شخصیت کو نامزد کیا جائے جو ایمانداری سے وقف املاک کی صیانت کر سکے۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ ہم کو کسی کی ذاتیت سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن عوام میں یہ شکوک و شبہات ہے کہ جس کو نامزد کیا گیا ہے ان سے وقف املاک کی صیانت کی کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ یہ ہمارا حکومت تلنگانہ سے مطالبہ ہے۔ اگر اس جانب ہماری ریاستی سرکار اگر توجہ نہیں دیتی ہے تو پھر ہم عوامی احتجاج شروع کر دیں گے۔
ہم دھرنے بیٹھیں گے، بھوک ہڑتال بیٹھیں گے، کیونکہ اب ہم کو ہمارا وقف بورڈ ہم کو بچانا ہے۔ میں عوام کے سامنے ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میری محمود علی صاحب کے چمبر میں ملاقات ہوئی تھی، تو انہوں نے وقف کے تعلق سے یہ جملہ کہا تھا کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ وقف بورڈ کو ہی ختم کر دینا چاہیے۔ میں محمود علی صاحب سے یہ سوال کرتا ہوں اور عوام کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں، جب ایک وزیر داخلہ حکومت کے ذمہ دار عہدے پر یہ الفاظ کہہ سکتے ہیں، تو کیا یہ 5 سال ہماری وقف جائیدادوں کی صیانت کی کوئی توقع رکھی جا سکتی؟ ہم کو یہ خدشہ ہے کہ 5 سال میں وقف املاک پوری ختم کر دی جائے گی اور اس کے بعد وقف بورڈ کو ختم کر دیا جائے گا۔ اب ہم اس پر مسلمان خاموش نہیں بیٹھیں گے، اب ہم سڑکوں پر اتر آئیں گے۔ محمود علی صاحب کو اس کا جواب دینا ہے، کیا واقعی حکومت تلنگانہ یہ تہیہ کر چکی ہے کہ وقف بورڈ کو ختم کر دیا جائے یا پورے زمینات کو ہڑپ کر لیا جائے؟ تو اس کا جواب حکومت کو دینا ہے۔ ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں، سنجیدگی سے حکومت اس پر غور کرے۔